آپ نے کہا تھا ان کا دین الگ ہے، دھرم الگ ہے، مذہب الگ ہے، میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے چادر عطا کر دی، یہ چادر میں لے کر آیا ہوں امی، آپ اسے پہن لیں۔ او مسلمانوں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں نا، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ ہوگا۔ اتنا اونچا اخلاق کا مالک میرے آقا نے فرمایا، بیٹے اگر کوئی چادر یا کپڑا دے سکتا ہے تو مکے کی دھرتی پر ایک انسان موجود ہے جس کا نام محمد ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین، محترم دوستو، بزرگوں، اس بات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شہنشاہ کائنات امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، صحابہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ نبی کی سیرت بتاؤ، نبی کا اخلاق بتاؤ، نبی کا کیریکٹر، نیچر، کردار بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ ایک جواب دیتی ہے، کہنے لگی کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟
صحابہ نے کہا عائشہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن نبی کی سیرت ہے، نبی کا اخلاق ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھنا ہے، توجہ چاہوں گا اب۔ جس طرح سے درخت، یہ پیڑ، یہ جھاڑ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ نیچر سے دوسرے لوگ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ اور اخلاق، خلق، نیچر ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر سامنے والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک ہوتا ہے، اب سنانے چلا ہوں، ایک ہوتا ہے اخلاق، نیچر، اور ایک ہوتا ہے چاپلوسی۔ بات یقیناً سخت کرنے چلا ہوں میں، معذرت کے ساتھ، میرے اپنے ہیں آپ۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے چاپلوسی۔ چاپلوسی کس کو کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کے سامنے بالکل جھک جانا، اپنے آپ کو گرا دینا، اپنے آپ کو رسوا کر لینا، اپنے آپ کو ذلیل کر لینا اپنے فائدے کے لیے، اس کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے چاپلوسی۔ یقیناً میں نے نبی کی سیرت کو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ نبی کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کو بڑا عظیم پہلو کہتے ہیں، اور جس کو قرآن نے بھی یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں ذکر فرمایا۔ میرا رب اپنے محبوب سے کہتا ہے اے میرے محبوب، آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ بڑا اخلاق، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں سنانے چلا ہوں۔ میرے آقا نے بتایا ہے، میرے آقا نے دکھایا ہے کیا کیس اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان چاپلوسی کر رہا ہے یا مجھے دل سے مان رہا ہے، میری عزت دل سے کر رہا ہے اور مجھے دل سے چاہتا ہے۔ میں نبی کا واقعہ سنانے چلا ہوں، سنیں۔ ایک طرف غریبی ہے، لاچاری ہے، کمزوری ہے، اور ایک طرف طاقت ہے، لیکن یہ طاقتور اس کمزور کی مدد کرتا ہے، اپنا اخلاق پیش کرتا ہے۔ میرے نبی نے سکھایا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے۔ مکہ المکرمہ ہے، اس مکے میں ایک بیوہ رہتی ہے، بیوہ جس کا شوہر نہ ہو۔ اس بیوہ کا 8 سالہ بچہ ہے۔ یہ بیوہ گھروں میں کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے اور اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ سے اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی، ماں سے وہ بچہ کہنے لگا امی، مکے میں ہر ایک کی ماں اچھا کپڑا پہنتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، امی
تیرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں۔ امی ایسا پھٹا ہوا ہے تیرا کپڑا، ماں تیرا جسم جھلک رہا ہے، جگہ جگہ سے تیرا جسم نظر آتا ہے۔ بیٹا ماں سے یہ کہہ رہا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے معلوم بھی ہے کہ غریبی ہے، نئے کپڑے کہاں سے خریدوں گی، تیری پرورش اچھی طرح سے میں کر دوں یہی میرے لیے بڑی دولت ہے۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا امی مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ آپ بے پردہ ہو جائیں، آپ کا جسم ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آئے۔ میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، چاچا تو بڑا مالدار ہے، چاچا کے پاس جاتا ہوں اور چاچا سے آپ کے جسم کے پردے کے لیے ایک کپڑا، ایک چادر مانگ کر لاتا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا نہ، جانا نہیں۔ کیوں امی؟ تیرا چاچا بڑا خراب آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے تیرا چاچا، تیرے ابا کی زمین بھی ہڑپ لیا ہے، بہت برا آدمی ہے، بیٹا نہیں جانا۔ وہ بیٹا کہتا ہے امی میں زمین تھوڑی ہی مانگنے جا رہا ہوں، میں چاچا سے یہ تھوڑی ہی کہوں گا کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، میرے باپ کا حصہ دو۔ نہیں امی، میں صرف اپنی ماں کے لیے، وہ بھی پردہ کے لیے، ایک چادر مانگنے جا رہا ہوں۔ ماں منع کرتی ہے، بیٹا نہیں مانا۔ 8 سال کا بچہ ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنے چاچا کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا چاچا، سگا چاچا ہے، چاچا میری امی بے پردہ ہو چکی ہے، میری امی کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، چاچا میری امی کا جسم نظر آتا ہے، چاچا اگر آپ کے گھر میں کوئی چادر پرانی ہو مجھے عطا کر دے، میں اپنی ماں کو لے جا کر دوں تاکہ میری امی اپنے جسم کا پردہ کر سکے۔ اتنا سننا تھا، سگا چچا ہے، اس یتیم بچے کو مارنا شروع کیا، گھوسا مار رہا ہے، لات مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ اس بچے کے کپڑے تک پھٹ گئے۔ بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، چچا نے خوب مارا، بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، راستے میں کوئی مل گیا، کیوں روتا ہے بیٹا؟ تو اس بچے نے واقعہ سنایا، میری ماں کے لیے میں چادر مانگنے گیا تھا، چاچا نے بہت مارا ہے مجھے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے بیٹے تیری امی کے پردے کے لیے اگر کوئی چادر یا کپڑا دے سکتا ہے تو مکے کی دھرتی پر ایک انسان موجود ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے پاس جا تجھے چادر مل جائے گی۔ بچہ نہیں گیا، سیدھا گھر کو گیا، ماں پہلے سے انتظار کر رہی تھی، ماں کو معلوم تھا بچے کے چاچا کے بارے میں کہ کیسا آدمی تھا، بد اخلاق تھا، ابھی اخلاقی کا ذکر چل رہا ہے، بد اخلاق تھا۔ ماں نے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے آ کے چمٹا بچہ، ماں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، نہ کہتی تھی مت جاؤ مت جاؤ، نہیں امی تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں پردے کا چادر کا انتظام کروں گا ضرور۔ بیٹا کہاں سے لائے گا؟ امی ایک آدمی راستے میں ملا تھا، اس آدمی نے کہا ایک آدمی بڑا دیالو ہے مکے میں، ایک آدمی بڑا ہمدرد ہے مکے میں، اس کا نام محمد انہوں نے بتایا ہے۔ امی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس آدمی کے پاس جاتا ہوں، محمد کے پاس، اور تیرے لیے ایک چادر لے کر آتا ہوں۔ ماں نے کہا چھوڑ، مجھے
کیا بات کر رہا ہے تو؟ اس کے بارے میں تو جانتا ہے وہ محمد کیسا آدمی ہے؟ جادوگر ہے، جو بھی ان سے بات کرتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، ان کا دین الگ ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے امی دین الگ ہونے دو، میں ان کا دین تھوڑے ہی قبول کرنے جا رہا ہوں، میں تو چادر مانگنے جا رہا ہوں، چادر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا، اور گھر سے بالکل قریب ہے۔ اس نے کہا کہ مکے کے صحن میں ہی آزو بازو کہیں ملے گا وہ محمد، اس آدمی نے بتایا ہے، تو گھر تو قریب ہے، اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا تو میں دوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ ماں کو بیٹا تسلی دیتا ہے، لیکن امی تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں جاؤں گا ضرور۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہیں جانا چاہیے، ان کا دھرم دین الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ بیٹا مکے کی صحن میں آتا ہے، 8 سال کا بچہ ہے، بیوہ کا لڑکا ہے۔ صحن میں بہت سارے سردار بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، مالدار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، رئیس زمیندار سب بیٹھے ہیں۔ یہ بچہ کئی چکر لگایا، دھوپ پڑ رہی ہے، کئی چکر لگایا، ہر ایک کی صورت کو دیکھتا ہے۔ اس بچے کی نظریں صرف محمد کو دیکھتی ہے، اس بچے کی نظریں صرف محمد کو دیکھ رہی ہے کہ یہ چہرے میں جو ہمدردی ہے، جو چمک ہے، وہ کسی اور چہرے میں نہیں ہے۔ چاروں طرف چکر لگایا، پیچھے سے آ کر کہتا ہے اے محمد، میرے آقا نے یوں سر اٹھایا، کیا بات ہے بیٹے، کیا بات ہے؟ سمجھ گیا یہی محمد ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے بیٹے، تو وہ لڑکا سمجھ گیا یہی محمد ہے، مجھے انہی کے پاس آنا تھا، صحیح جگہ، صحیح ایڈریس میں اور صحیح پتے پہ پہنچ گیا ہوں۔ جب آقا نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے یقیناً ہمارے پاس کوئی کام سے آئے اور ہم نے کچھ ایسا سن لیا تو پھر آیا کیوں بے، ہم تو یہی کہتے نا، لیکن میرے آقا کا اخلاق دیکھ، کردار دیکھ۔ او مسلمانوں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں نا، اللہ کی قسم کائنات میں اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ ہوگا۔ اتنا اونچا اخلاق کا مالک میرے آقا نے فرمایا بیٹے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میرا دین قبول کرو، آپ کس کام سے آئے ہیں آپ پہلے وہ بتائیے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے اے محمد میں یتیم ہوں، میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا میرے آقا نے یوں پکڑا، اس بچے کو پکڑ کر سینے سے لگایا، بیٹا یتیم ہونے کا درد میرے سینے میں بھی موجود ہے، تو یتیم ہے، میں بھی یتیم، میرا بچپنا بھی یتیمی میں نے دیکھا ہے یتیمی کو۔ سینے سے میرے آقا لگاتے ہیں، فرماتے بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے بیٹے؟ تو وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے ایک درد لے کر آیا ہوں، ایک حاجت، ایک کام سے آنا ہوا۔ تو آقا نے فرمایا یہ ایک یتیم دوسرے یتیم کا درد سمجھ سکتا ہے میرے بیٹے، بتا کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری امی بیوہ ہے، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، مجھے پالتی پوستی ہے، لیکن اے محمد میرے گھر میں کوئی ایسی چادر نہیں جس سے میری امی پوری طرح سے اپنے جسم کا پردہ کر سکے۔ میری امی کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں،
اور جگہ جگہ سے پھٹنے کی وجہ سے امی کا جسم نظر آتا ہے. اگر اے محمد اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو عطا کر دے تاکہ میری امی کو میں وہ چادر لے جا کر دوں اور میری امی اپنے جسم کا پردہ کر سکے. اتنا سننا تھا میرے آقا رونے لگے اور اپنی چادر کو یوں اپنی کملی کو یوں اٹھاتے ہیں اپنے کندھے سے. کون سی کملی؟ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا المدثر. قرآن میں جس کملی کا ذکر ہے اس کملی کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے اس کو لے جلدی ہاتھ میں پکڑ اسے. تو بچہ پکڑتا ہے تو جلدی جا پہلے اپنی امی کا پردہ کرا, یہ چادر لے کر جا. اب وہ بچہ خوشی دوڑتا ہوا آیا. امی میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے. بچہ ہے خوشی کے مارے. آپ نے کہا تھا ان کا دین الگ ہے, دھرم الگ ہے, مذہب الگ ہے. میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے. انہوں نے چادر عطا کر دی. یہ چادر میں لے کر آیا ہوں امی, آپ اسے پہن لو. آپ اس چادر کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لو. وہ بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہوئی؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے آپ نے جیسا کہا تھا کہ وہ الگ دھرم کے لوگ ہیں, میں پہلے ہی جا کے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے, مجھے صرف چادر کی ضرورت ہے. وہ ماں کہتی ہے بیٹا جس نے بغیر جان پہچان کے بغیر رشتہ داری کے اپنی کملی اتار کر دے دی ہے اس کا لایا ہوا دین ہمیں قبول کرنا چاہیے. اس محمد کا کیا کہنا جس محمد نے تیری ماں کے پردے کے لیے اپنی کملی اتار کر دے دی ہے. چل اس محمد کے دربار میں چلتے ہیں. دونوں ماں بیٹے آتے ہیں. دونوں ماں بیٹے آ کر نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دونوں ماں بیٹے ایمان قبول کر لیتے ہیں. اس کو اخلاق بولتے ہیں. وہ بچہ یتیم تھا, وہ بیوہ غریب تھی, جن کے گھر میں اتنی بڑی چادر بھی نہیں کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے, پردہ کر سکے. لیکن میرے نبی نے اخلاق دکھایا, اپنی کملی اتار کر انہیں دے دیا. اس کو اخلاق بولتے ہیں. اخلاق ایسا ہوتا ہے. اور سناؤں میں آپ کو, میرے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں جادوگر کہا جاتا ہے. میرے اور آپ کے نبی کو ساحر کہا جاتا ہے, مجنوں کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ لوگ ملنے کے لیے تیار نہیں, آمنے سامنے ہو کر بات کرنے کے لیے میرے آقا سے تیار نہیں. مکہ المکرمہ میں ایک 80 سال کی بڑھیا رہتی ہے. اس بڑھیا کو لوگوں نے بتایا کہ مکے میں ایک آدمی محمد ہے, اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, بڑا جادوگر ہے, بڑا ساحر ہے. اگر کوئی ان کی بات کو سنتا ہے اس کا لایا ہوا دین قبول کر لیتا ہے, ان سے بات نہیں کرنی ہے. یہ 80 سال کی بڑھیا اپنے دھرم سے, آبا و اجداد کے دین سے بڑا پیار اور وفا کرتی تھی. یہ کہنے لگی
پھر تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، مجھے ان کے بارے میں سننا بھی نہیں ہے، اسی لیے مکہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ گھر کا سامان باندھتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، گٹھریاں سامنے رکھ دی ہے کہ مکہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں اس محمد کی بات ہی نہیں سننا ہے۔ محمد کے بارے میں کوئی بات کرے، جب میں یہاں رہوں گی، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ گٹھریوں کو باندھ لیتی ہے، کھڑی ہے۔ اب اس راستے سے اپنے بھی آ رہے ہیں، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ کوئی جوان، کوئی پہلوان، کوئی باڈی بلڈر یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ بوڑھی مائی اتنا سامان ہے، تو کمزور ہے، اتنا اٹھا نہیں پائے گی، چل میں پہنچا دوں، کہاں پہنچانا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بوڑھی مائی ہے، کمزور ہے، اتنی عمر کی ہے، اتنا سامان ہے، یہ لے جا نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا ماں یہ سامان کہاں پہنچانا ہے، میں پہنچا دوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ سامان میں اپنے کندھوں پر لے لوں، آپ جہاں کہیں گی میں وہاں پہنچا دوں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی مائی کے سامان کو اپنے نبوت کے کندھوں پہ لیتے ہیں اور پھر دونوں چل دیے۔ ایک 80 سال کی بوڑھی ہے، میرے آقا ان کے سامان کو لے کر چلے ہیں، لیکن راستے میں جاتے جاتے وہ بوڑھی مائی جو سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کی برائی کر رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے نہیں، سامان بوڑھی مائی کی اٹھا رہے ہیں میرے آقا، لیکن بوڑھی مائی کیا کریے، بیٹا تجھے معلوم بھی ہے میں مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ماں کیوں جا رہی ہیں آپ؟ تو بوڑھی مائی کہتی ہے میں اس لیے جا رہی ہوں کہ مکے میں ایک آدمی محمد ہے، بڑا جادوگر ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، اتنا بڑا وہ جادوگر ہے، اگر کوئی ان کے طرف دیکھ لے، ان کے چہرے کے طرف، تو ان کا لایا ہوا دین قبول کر لیتا ہے۔ کوئی ان کی باتوں کو سن لے، اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ان کا دین قبول کر لیتا ہے، ان کا لایا ہوا دین قبول کر لیتا ہے۔ مجھے ان سے ملنا ہی نہیں ہے، بڑا برا آدمی ہے۔ اب سارا راستہ یہ بوڑھی مائی بک بک کر رہی ہے، بک بک کر رہی ہے، میرے اور آپ کے نبی تمام باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب ان کی جھوپڑی میں پہنچتے ہیں اور سامان میرے آقا کندھوں سے اتارا آقا نے، اور میرے آقا پلٹ کر آنے لگے، تو وہ بوڑھی مائی 80 سال کی ماں یہ کہتی ہے بیٹے رک جا، رک جا۔ کیوں، کیا بات ہے ماں؟ مزدوری تو لے کر جا، مزدوری تو لے کر جا، پیسے کتنا دینا ہے مجھے آپ کو، پیسے تو لے کر جاؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا آپ نے مجھے بیٹا کہا، میں نے آپ کو ماں کہا۔ کیا اخلاق ہے! آپ نے مجھے بیٹا کہا، میں نے آپ کو ماں کہا، ماں بیٹے میں مزدوری کہاں سے آ گئی؟ پیسے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ماں بس میرے لیے دعا کر، آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، میرے لیے یہی مزدوری ہے، یہی بڑی دولت ہے، پیسہ نہیں چاہیے مجھے۔ پھر اللہ کے نبی پلٹے ہیں، پھر بوڑھی مائی کہتی ہے اچھا رک جا بیٹے، رک، ادھر آ، ادھر آ،
تھوڑی دیر بیٹھ یہاں، میں تجھے وصیت اور نصیحت کرتی ہوں، وصیت اور نصیحت کرتی ہوں، اس نصیحت کو ماننا۔ وہ جو مکے میں محمد ہے جس کے بارے میں سارا راستہ میں سناتی آئی تجھے، ان سے ملنا نہیں، بڑا خراب آدمی ہے، تو بڑا اچھا بچہ ہے، اچھا لڑکا ہے، تو تیرا اخلاق اچھا ہے، تیرا نیچر اچھا ہے، اور تیرے اندر جو ہمدردی ہے، تو کتنا پیارا بچہ ہے، میرے بیٹے ان سے ملنا نہیں۔ اچھی بات ہے ماں۔ کیا جواب ہے میرے آقا کا، اچھی بات ہے ماں۔ پھر میرے آقا اڑتے ہیں، اچھا بیٹھ ایک منٹ، رک، اب کیا ہے ماں؟ بیٹے اپنا ایڈریس تو بتا کے جا، اپنا پتہ تو بتا کے جا۔ جب مکے کی کوئی بات ہوگی، جب یہ بات آئے گی کہ یہ بوڑھی مائی یا مکے کے لوگ مکہ چھوڑ کر محمد کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر نکل گئے، تو میں وہاں یہ کہوں گی کہ تیرا جیسا بچہ بھی، تیرا جیسا لڑکا بھی مکے میں رہتا ہے، تو اس محمد سے بالکل الگ ہے، تو اس محمد سے بالکل الگ ہے۔ بیٹا اگر مجھے کبھی مکہ آنا ہوا تو میرے رشتہ داروں نے تو میرا سامان تک نہیں اٹھایا، تو مجھے رہنے کے لیے جگہ کہاں دیں گے؟ بیٹے تیرے گھر میں آ کے میں رہ جاؤں گی، تو اپنا پتہ بتا دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اچھا میری ماں تو مکے میں جب آئے گی نا تو اس تیرے بیٹے کو تیرے سامنے پائے گی، تو آ تو صحیح۔ اچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ نام تو بتا۔ آقا وہاں سوچ میں پڑ گئے کہ سارا راستہ بوڑھی مائی نے مجھے گالیاں دی ہے، یہاں بھی میرے ہی بارے میں برائی کر رہی ہے، اگر میں نے اپنا نام بتا دیا تو بوڑھی مائی شرمندہ ہو جائے گی۔ میرے آقا یہاں بھی شرمندگی بوڑھی مائی کو نہ ہو، احتیاط کر رہے ہیں۔ بوڑھی مائی ضد پر آ گئی، نہیں بیٹا بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے اخیر میں فرمایا میری ماں سارا راستہ جسے تو گالیاں دے کر آئی ہے نا، سارا راستہ، اور یہاں بھی جس کی برائی کر رہی ہے نا، جس کو تو جادوگر کہہ رہی نا، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، بوڑھی مائی نے کہا تو محمد ہے اور تجھے لوگ جادوگر کہتے ہیں، تو بیٹے تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، دروازے کے باہر بعد میں جا، پہلے مجھے ایمان کی دولت دے، کلمے کی دولت دے۔ اب وہ بوڑھی مائی پڑھ لیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتی ہے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔